ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو ماشاءاللہ سے آپ تمام سسٹرز جو ادھر آج اس کلاس میں شامل ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سے میں ویلکم بول رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ میں سے مجھے کچھ بتائیں گے، آپ لوگ جواب دیں مجھے، سب لوگ جتنے بھی بردرز اینڈ سسٹرز اس روم میں موجود ہیں، کہ قرآن ہم سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن کے حقوق کتنے ہیں؟ مطلب قرآن کے ہم پہ رائٹس ہیں نا کچھ، تو قرآن کے کچھ حقوق ہیں۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ ویسے تو خیر اس کے کوئی خاص لمٹ اس کی ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو موٹی موٹی ایک دو تین چیزیں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا قرآن کے حقوق ہیں؟ 5 ہیں، سب ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں لیکن اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 حق کیا ہے اس کا؟ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے۔ یہ میں اس کو کہتی ہوں، میں کیا کہتی ہوں، سبھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اگر کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، کمپیوٹر خریدتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے، چھوٹی سی ایک بکلیٹ ہوتی ہے جس میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کا کون سا بٹن کہاں ہے، یہ کریں گے تو یہ آن ہوگا، یہ کریں گے تو یہ نہیں آن ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی ایک مینول دیا ہے، اور وہ یہ ہمارا قرآن ہے۔ لیکن اگر اس مینول کو ہم نہیں پڑھیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہماری لائف کے بارے میں ہے نا یہ مینول، کہ ہم کہ بھئی ہمیں اپنی لائف کیسے گزارنی ہے، اپنی لائف کے ڈفرنٹ جو پارٹس ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے اس کے مرنے تک اس کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو اس کی اور قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، اور قسم کے سسٹم ہوتے ہیں، اس کے ساری زندگی میں وہ کیا کرتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس کی ڈفرنٹ زندگی کے مواقع، شادی بیاہ، موت اور مختلف چیزوں سے اس کا پالا پڑتا ہے، جی ڈفرنٹ ادوار ہوتے ہیں۔ تو ان میں اس کو کس موقع پہ کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح سے عمل کرنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، انسانوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس مینول میں لکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ٹیچر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کی حکمت کی باتیں بھی، اور ان کے حدیث بھی، ان کا عمل بھی۔ تو ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ ڈھونڈنا ہو تو ہم اٹھائیں گے اپنا قرآن، اور اس کے بعد ہم اگر کوئی چیز مزید اس کو ایکسپلینیشن چاہیے تو حدیث میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم پیش آتی ہے کہ جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں، ہم روز پڑھتے ہیں اس کو، الحمدللہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی دعائیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، لیکن اگر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، آپ لوگوں سے آج میرے لیے تو بہت ایکسائٹمنٹ کا دن ہے، اس لیے ہمیشہ جب ایسا موقع آئے تو میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری گفتگو چلتی رہے گی، مجھے آپ سنتے رہیں گے، سنتے آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج آپ کی جن سے میں ملاقات کرواؤں گی وہ میری زندگی میں ان کی بہت رسپیکٹ ہے، اور میں نہیں، آپ اب تو ساری دنیا میں سب لوگ انہیں جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کا نام سن کے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔
تو لیکن میرے لیے اس لیے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے کہ انہوں نے میری زندگی میں ایک بہت بڑی چینج لائے، مجھے وہ فہم دیا، وہ روشنی دی، ایک طرح سے یوں سمجھے کہ میں اندھیرے میں تھی اور مجھے روشنی ملے ہے۔ تو جب انسان ایک بند کمرے میں اندھیرے میں ہوتا ہے اور جب وہ اس کے لیے ایک روشنی کا دروازہ کھلتا ہے، روشنی آئے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کو چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ اور عام چیزیں دیکھنے کا تو کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں، لیکن جو قرآن کو سمجھنا اور اس کے الفاظ کو اور اس کے میسج کو، وہ مجھے انہوں نے سکھایا۔ اور اس طرح نہیں سکھایا انگلی پکڑ کے، آہستہ آہستہ، جیسے بچے کو سکھاتے ہیں، محبت سے اور بہت زیادہ پیشنس۔ ان کے اندر جو ان کی خوبی ہے کہ وہ، اور ان کی جو انکریجمنٹ ہے، ان کی جو خاص طور پہ مجھے چیز سب سے اچھی لگتی ہے کہ جو انکریجمنٹ ہے۔ بہت ٹیچرز اچھے اچھے ہوں گے دنیا میں جو پڑھاتے ہوں گے، لیکن جس طرح جو وہ الفاظ یوز کرتے ہیں نا، وہ مجھے نہیں بھولتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں سمجھ آ رہا، کہتے سمجھ نہیں آیا کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے، گھبریفائڈ نہیں ہونا، انشاءاللہ پھر سمجھ آ جائے گا، میں بار بار ریپیٹ کروں گا۔ اور واقعی وہ کرتے ہیں، اور 1000 ٹائم بھی کرنا پڑے تو کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، میرے ٹیچر بردر آصف مہر علی، وہ بہت ہی، میں نے ابھی تک وہ صلاحیت کسی میں نہیں دیکھی۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے میں جتنا بھی بولتی رہوں گی الفاظ کم ہیں، اب وہ خود ہی آئیں گے، اب وہ آپ سے بات کریں گے۔ اور مزے کی بات کہ میں نے ڈائریکٹ نہیں پڑھا ہے، دنیا میں ان سے بہت لوگ پڑھے، آپ کو معلوم ہے ان کی ڈیویڈیز آن لائن ہیں، اور لوگ پورا پورا کورس کرتے ہیں، اور اس سے ان کے پاس میل جاتی ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی میں سینڈ کرتی ہوتی ہوں کبھی کبھی۔ تو بہت لوگ پڑھیں، لیکن اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے پڑھنا، اور پھر جب دل چاہے جو دل چاہے ان سے پوچھنا اور ان سے سوال کرنا۔ تو اور پھر ماشاءاللہ وہ جن کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ان کی آپ نے لاسٹ ٹائم میں نے پلے کیا تھا ڈاکٹر عبدالرحیم، جن بکس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنتے ہیں سر سے۔ سر کو میں انوائٹ کرتی ہوں، اپنے ٹیچر کو، محترم ٹیچر بردر آصف، میں آپ کو مائک دے رہی ہوں، آپ مائک پہ بولیے گا، دیکھیے گا آپ کی آواز اگر ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آپ کے سلام کا جواب لکھیں گے، تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو آپ مجھے کال بیچ میں کر لیجیے گا، تو میں آپ کو بتا دوں گی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ آ جائیں۔ بہت اسٹوڈنٹس کو پچھلے 10 سال میں مدینہ کی کتاب پڑھائی ہے، لیکن سسٹر انجم ایک ایسی بہن ہے جس کی میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ اور میں ہمیشہ سسٹر انجم کی مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ وہ جو ہے صرف ترجمہ قرآن میں تھی، اب اللہ نے اسے قرآن کی زبان میں اتار دیا ہے، تو وہ نہ صرف محبت سے سیکھتی ہے لیکن وہ دوسروں تک بھی پہنچاتی ہے، بے حد محنت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے راضی ہوں گے اور ان کو اپنے نزدیک رکھیں گے انشاءاللہ، اور مقربین میں سے وہ ہوگی، آپ لوگ بھی سب ہوں گے اور میں بھی ہوں گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے کیا عرض کروں بہنیں کہ میں نے 60 سال کی عمر کے بعد جب میں دنیا سے، اپنے کام سے، بزنس سے ریٹائر ہوا، تو میرے دل میں ایسا ہوا کہ میں قرآن، جو میں نے زندگی میں اتنی توجہ نہیں دی تھی، میں اس کو سیکھوں، اس کو میمورائز کروں، اور وہ میں نے کہا میں حافظ قرآن بنوں گا۔ تو میں نے کوشش کی قرآن کو یاد کرنے کی، کچھ حد تک میں نے کچھ یاد بھی کیا، لیکن میرے دل میں خوشی نہیں پیدا ہوتی تھی، کیونکہ میں نے کہا کہ میں وہ چیز کیسے یاد کر سکتا ہوں جو میں سمجھتا نہیں ہوں۔ اور ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ تو شعر و شاعری سے تھوڑی بہت ہمیں محبت ہے بچپن سے، تو ہم سمجھتے ہیں اور اس میں سے خوشی حاصل کرتے ہیں شعر و شاعری سے، لیکن قرآن جو ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ شعر و شاعری جو دنیاوی انسان ہے اس سے 1000 گنا اونچا ہے، بہتر ہے، تو وہ تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو یہ میرے دل میں ایک ہمیشہ یہ ایک کھٹکتی تھی
کہ بھائی یہ تم سمجھ تو نہیں رہے ہو اور تم یاد کر رہے ہو، تو مجھے خوشی نہیں ملتی تھی۔ پھر ایک بار میں نے ڈاکٹر اسرار احمد، جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں، وہ اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے جنت فردوس نصیب کرے گا اور اپنے مقربین میں سے رکھے گا۔ میں ان کی تقریریں سنتا تھا، ان کے خطبے سنتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر تو قرآن پہ ہی باتیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن جو ہے وہ اپنی تقریر میں کہا کہ وہ انگریزی میں تھی، میں انگریزی میں بولوں گا پہلے، پھر کوشش کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ کروں اردو میں۔ میری اردو اتنی وہ اچھی نہیں ہے، جو کہ میں پاکستان سے ہوں، میں کراچی میں میرا جنم ہوا تھا، میرے پیرنٹس بھی کراچی میں پیدا ہوئے تھے، ہم بہت برسوں سے ہماری فیملی کراچی میں آباد ہے۔ تو لیکن میں سندھی اسکول میں گیا تھا اور میں نے سندھی میں میٹرک پاس کی، اور میری مادری زبان گھر کے اندر جو ہے وہ گجراتی تھی، جو میں صرف بولتا تھا، لکھتا پڑھتا نہیں تھا۔ لیکن اردو میں اسکول میں جا کے نہیں سیکھا، تو بول لیتے ہیں، پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ اردو بولتا ہے، لیکن میں نے اردو کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو میں اگر اردو بولوں گا اور کچھ میری غلطیاں ہو تو آپ مجھے معاف کریں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ قرآن از دا الٹیمیٹ میریکل آف اللہ، قرآن جو ہے وہ ایک آخری معجزہ ہے اللہ کا اس دنیا کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا جو اس کی لاٹھی تھی، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے تھا اور اس وقت کے لیے تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے کہ وہ لوگوں کو جو دیکھ نہیں سکتے تھے اسے آنکھیں دی، اور جو آدمی مر گیا تھا اس کو زندہ کیا، لیکن وہ بھی معجزے اللہ کے حکم سے انہوں نے پرفارم کیے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کے لیے تھا۔ اور سب کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پیغمبر کو معجزے دیتے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کون سا معجزہ دیا؟ وہ ہے ہمارا قرآن پاک، کہ وہ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ صرف عربستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے لیے ہے۔ چاہے آپ کسی بھی ٹھکانے پہ رہتے ہو دنیا کے اندر، یہ معجزہ ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اور آئندہ لوگ جو دنیا میں آئیں گے ان لوگوں کو یہ معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ جب تک انسان اس زمین پہ چلتا پھرتا ہے تب تک وہ قرآن معجزہ رہے گا، جب تک کہ یوم حشر آئے۔ تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹ میریکل ہے، انگریزی میں کہتے ہیں پرپیچول میریکل، ایور لاسٹنگ میریکل۔ یہ میریکل جو ہے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ تو معاف کرنا، تو یہ ہے ہمارا قرآن۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ میریکل، یہ معجزہ آپ کے دل کو چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن تو میں لے کے اپنے سینے پہ لگاتا ہوں، اپنے دل پہ لگاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن آپ کے دل کو چھو بھی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اس کی زبان نہ سیکھیں۔ تو میں تو کرسی سے کھڑا ہو گیا، میں نے بولا یہ کیا بات ہے؟ اگر قرآن یہ ہے کہ وہ میرے دل کو چھو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی زبان نہ سیکھوں، تو میں نے پھر بس طے کر لیا۔ میں ریٹائر تو ہو چکا تھا، میری عمر تقریباً 60 ایئرس تھی اس وقت، آج میری عمر 74 ہے الحمدللہ۔ تو میں نے طے کر لیا کہ بھائی جو بھی ہو جائے اب سب کام کو چھوڑ دو، مجھے حفظ بھی نہیں کرنی ہے، مجھے تجوید بھی نہیں سیکھنی ہے، کہ تجوید مجھے قرآن کی فہم تو نہیں دے گی، مجھے اب قرآن کی زبان سیکھنی ہے۔ تو ٹورانٹو کے شہر کے اندر گلیوں میں پھرا اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا تھا، بھائی صاحب مجھے عربی سکھائیں گے، بھائی صاحب مجھے عربی سکھائیں گے، لیکن مجھے کوئی خاص عربی سکھانے والا نہیں ملا۔ پھر اللہ نے میرے لیے ایسے راستے بنائے کہ ایک فیملی جو ہے وہ جارڈن جا رہی تھی، تو میری ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم فیملی کے ساتھ جارڈن جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا برادر زعید، سسٹر فاطمہ،
وہ زہید اور فاطمہ خمیسہ ہے، وہ اوریجنلی ساؤتھ افریقہ سے ہے. میں نے کہا بھائی آپ میری مدد کریں، مجھے بھی جورڈن آنا ہے عربی سیکھنے کے لیے. تو اس نے کہا آپ کو کیا مدد چاہیے؟ میں نے کہا دو باتیں ہیں کہ جب میں عمان ایئرپورٹ پہ آؤں تو برادر زہید آپ مجھے لینے آئیں گے تاکہ میں ایک اپنا دوست سمجھ کے وہاں مجھے ریسیو کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے قریب کہیں بھی مجھے ایک بیڈ روم کا اپارٹمنٹ لے کے دینا تاکہ میں یونیورسٹی کے سامنے ہی رہتا رہوں. انہوں نے کہا اس کی فکر نہیں کرو، ہم کر دیں گے تجھے. تو میری بہن ہے، میں پھر جورڈن گیا، اور تقریباً 3-4 مہینے کے بعد زہید اور فاطمہ پہلے جا چکے تھے. تو وہاں پہ میں نے اپنی 2 سال پڑھائی کی. مجھے اللہ نے بہت مدد کی، مجھے ایسے ایسے استاد ملے جنہوں نے مجھے سارا علم دیا. اور 2 سال کے بعد جب میں واپس آیا کینیڈا میں، تب سے میں نے عربی دوسروں کو پڑھانے شروع کر دی. اور میں ہمیشہ انجم سسٹر کو بھی کہتی ہوں کہ انجم بہن، ہمارے پہ فرض ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے ہم دوسرے تک پہنچائے، اور اس کے اندر جو ہے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر اور مضبوط بنتے ہیں. سکھانے سے آدمی دوسروں کو تو علم دیتا ہے لیکن خود بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ کام جاری رکھا ہے، ابھی بھی سکھا رہا ہوں. اور انجم بہن جیسی پیاری اسٹوڈنٹس میرے پاس ہیں جو وہ مجھے بہت انکریج کرتے ہیں، اور جب ان کا شوق دیکھتا ہوں اور ان سے جب سوال جواب کرتا ہوں تو میرے دل میں اتنی خوشی پیدا ہوتی ہے، اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ انجم بہن کو مجھ سے بھی کئی گنا آگے لے جا. اور وہ ینگ ہے، میں تو اب بوڑھا ہوں، تو ان کے اوپر جو ہے جو شوق اللہ نے اسے پڑھانے کا دیا ہے اس میں اور بھی اضافہ کرے. اور یقیناً وہ بہت محنت کرتی ہے، بہت محنت کرتی ہے، اللہ جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سے اور اس کی فیملی سے بہت خوش ہوئیں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میریکل ہے اور ہمارے دل کو چھو نہیں سکتا تو یہ تو ایک بڑی افسوس کی بات ہے. قرآن کی کتاب پڑھی ہے ہمارے سامنے، سب سے پہلے لوگ کہیں گے اسے پڑھنا سیکھو، تو وہ ہم عربی پڑھ لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ تجوید سیکھو. اچھا بھائی تجوید، لیکن تجوید سے اور پڑھنے سے قرآن کی فہم تو نہیں آئی. پوری زندگی اگر ہم نے تجوید پڑھی اور ہم نے سمجھا نہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو ہماری نماز میں خوشی اور خضوع کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں. تو وہ ایک دن میں سسٹر انجم سے کہوں گا، بعد میں آپ ذرا اور آگے بڑھیں تو میں کبھی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نماز کی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی نہیں، انشاءاللہ فیوچر میں کبھی موقع ملا تو آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا. تو وہ خوشی اور خضوع آ ہی نہیں سکتی، تو پھر ہماری نماز میں ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ یہ تو نماز تو جو ہے اٹھ بیٹھ ہو گئی صرف ہمارے لیے. اللہ سے باتیں کرتے ہیں ہم یا اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، وہ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں. جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ جو ہماری اس دنیا کی آنکھیں ہیں اس سے اللہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. قیامت کے دن اللہ ہمیں دوسری آنکھیں دیں گا جس سے ہم اللہ کا دیدار کریں گے. یہ ساری باتیں بھی قرآن میں ہیں. تو پھر اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میں جو باتیں کرتا ہوں نہ میں سمجھتا ہوں، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے میرے پہ، سمجھا، جو اپنے آپ پہ میں نے ڈالا ہے. تو میری بہنیں، قرآن تجوید اپنی جگہ پہ ہے، میں نہیں کہتا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن تجوید سے زیادہ اہمیت ہے فہم قرآن کی. اور وہ فہم قرآن جب تک آپ نے عربی جو قرآن کی ہے وہ نہیں سیکھی تب تک وہ آپ کے دل میں قرآن نہیں اترے گا، بالکل نہیں اترے گا. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پر انہوں نے کفر چڑھا دیے ہیں، ان کے دلوں پر انہوں نے تالے لگا دیے ہیں.
تو اس کا مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہمارے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے ہم مسلمان ہو کے اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو بھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو یہ بہت ایک افسوس کی بات ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بات اور ہے میری بہن ہے کہ عربی زبان عربوں کی نہیں ہے، عربی زبان ہر مسلمان کی زبان ہے، چاہے وہ چائنا میں رہے یا رشیا میں رہے یا ہندوستان پاکستان میں رہے، سری لنکا میں رہے، بنگلہ دیش میں رہے، ملیشیا میں رہے، انڈونیشیا میں رہے، یا وہ سوڈان میں رہے، صومالیہ میں رہے، یا وہ کینیا میں رہے، ایران میں رہے، جہاں بھی رہے، یورپ میں رہے، امریکہ میں رہے، وہ مسلمان کے ناطے پہ عربی اس کی زبان ہے اور اس کی آنی چاہیے، ورنہ دین سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میں ہمیشہ بار بار لوگوں کو کہتا ہوں، بردرز اینڈ سسٹرز، بغیر قرآن کے اندھیرا ہے زندگی میں. اور میں ایک چیز بھول جاؤں بولنے سے تو پہلے ہی میں بولتا ہوں، میری بہنیں، اگر آپ نے قرآن کی عربی سیکھ لی، جو عربی اصل عربی ہے، وہ اگر آپ نے عربی سیکھ لی، جو عربی ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اور سب اصحابہ بولتے تھے، وہ اگر عربی ہم نے سیکھ لی تو یاد رکھیں میری بہن، آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ وہ آپ کو اتنی خوشیاں دے گا جو خوشیاں آپ سمجھ نہیں سکیں گے. اتنی خوشیاں آپ کو ملے گی وہ عربی سیکھنے سے، کیونکہ اب قرآن جو ہے آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا، قرآن کے خزانے آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل میں اتنی خوشی پیدا ہوئے گی کہ جو آپ ماپ نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں عربی سیکھنے سے آئیں گی. اور میں کوئی عربی کا عالم نہیں ہوں، میری جو قابلیت ہے وہ صرف مدینہ کی کتاب ہے کہ وہ میں نے بہت اچھی طرح سے پڑھی ہے اور میں اسے سمجھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں. اور اب میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں قرآن اسٹڈی کرتا ہوں اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں قرآن کا بھی ایک چھوٹا سا درس ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں سب ہم سمجھتے ہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے بہنیں، ہم ہندوستان پاکستان میں ہیں تو ہم جو شعر شاعری ہے، وہ غزلیں ہیں، وہ بہت شوق سے سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. آپ کو میں مثال دوں، جیسے وہ مہدی حسن کی غزل ہے، آپ مجھے معاف کریں گے اگر کسی کو اعتراض ہو، لیکن میں یہ اگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں. رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجش ہی سہی آپ سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجش ہی سہی. جب میں یہ گانا کبھی کلاس میں سناتا ہوں، غزل تھوڑی سی اتنی سناتا ہوں بس، تو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. بھائی آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ اس لیے مسکراتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں جو میں نے کچھ کہا. اگر آپ اردو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اسے کیسے انگریزی کا ترجمہ کریں گے؟ تو اگر آپ انگریزی کا ترجمہ کرنے جائیں گے رنجشی صحیح دلی دکھانے کے لیے تو وہ نہیں کر پائیں گے، وہ اس کی خوبیاں ساری چلی جائیں گی. تو اگر ہم کسی شاعر کا شعر بھی جو ہے وہ ترجمہ کر نہیں سکتے کیونکہ اس کی ساری خوبیاں چلی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیسے ترجمہ کریں گے آپ؟ ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں کا کہنا ہے کہ جب قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے تو 90% جو ہے نا اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، اور جو اہمیت الفاظوں کی ہے، جو اس کے اندر پاور ہے، جو قوت ہے الفاظوں کی، وہ ساری چلی جاتی ہے. آپ کو صرف 10% ملتا ہے ترجمے میں. تو بھائی میں تو 10% سے خوش نہیں ہوں، مجھے تو 100% چاہیے. تو وہ 100% تب ملے گا کہ جب آپ عربی زبان سیکھیں گے. تو الحمدللہ
آپ نے یہ جو پہلا سٹیپ لیا ہے، پہلا قدم لیا ہے، انشاءاللہ آپ سسٹر انجم کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، اور سسٹر انجم کو پتا ہے کہ جب وہ میری ضرور پڑے گی تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان سیکھنی، اب میں کہاں سیکھنے جاؤں؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مجھے عربی سکھائی جائے؟ مجھے تو جارڈن جانا پڑا، 2 سال تک رہا میں ادھر، اپنے خرچے سے گیا تھا میں۔ لیکن اب آپ لوگوں کو جارڈن نہیں جانا ہے، آپ کے لیے مڈل ایسٹ ہم آپ کے دروازے پہ لائے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ مڈل ایسٹ میں لوگ جاتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے، اب آپ کو مڈل ایسٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سسٹر انجم تو آپ کے گھر پہ آتی ہے ہر بار جو درس ہوئے گا، تو اب ہم عربی کو آپ کے گھر پہ لائے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آدمی اتنا وہ لیزی ہو، سست ہو جائے، تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ سستی کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اب جو ہے عربی سیکھنی ہے مجھے، لیکن کہاں جا کے سیکھوں؟ تو میں نے بھی بہت سی کتابیں خری، میرے پاس تقریباً 10-12 کتابیں ہیں عربی کی زبان کی۔ لرن عربی ان 5 days، 5 دن میں عربی سیکھو۔ لرن عربی ان 1 week، 1 ہفتے میں عربی سیکھو۔ لرن عربک ان 1 month، 1 مہینے میں عربی سیکھو۔ عربک میڈ ایزی، عربی آسان کر دی آپ کے لیے۔ لیکن یہ ساری کتابوں سے مجھے کچھ نہیں ملا، میرا وقت ضائع ہوا، وہ کتابیں پڑھی ہے۔ تو میں یہ بھی ایک میری تلاش تھی کہ ایسا کورس ہو جو ہمیں مکمل عربی کی سمجھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو بھیجا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم کی عمر بھی تقریباً ابھی 80 سال ہونے کی آئی ہے، اور وہ مدینہ میں پچھلے 40 سال سے رہتے ہیں اور وہیں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے 30 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں عربی پڑھائی ہے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر عبدالرحیم عرب نہیں ہے، وہ تو ہندوستانی ہے، اور وہ بھی ہندوستانی جو ہے نا وہ تامل زبان کے ہے، تمل ناڈو سے ہے۔ ان کا جنم منیمباڑی میں ہوا تھا، وہ مدراس سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے۔ انہوں نے عربی سیکھی، انہوں نے پی ایچ ڈی کی، انہوں نے الازہر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی عربی میں۔ میں بھول جاؤں تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم کو 12 زبانیں آتی ہیں، وہ اردو کے بھی ماہر ہے، فارسی بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، انگریزی، جرمن، اور جو یہودیوں کی زبان ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں، ان کو ورکنگ نالج ہے ان زبانوں کا۔ تو انہوں نے معاف کرنا، انہوں نے یہ کتابیں لکھی، لیکن اس کی کتاب لکھنے کا بھی ایک عجیب سا ان کے ساتھ ایک حادثہ بنا کہ ان کو جب بلایا گیا مدینہ کے اندر، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ جب قائم ہوئی 1968 یا 69 میں، تقریباً 68 یا 69 میں وہ قائم ہوئی یونیورسٹی، تو ان کو بلایا گیا اور ان کو چابیاں دے دی کہ یہ مرکز ہے عربی کا، ان کے آپ جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں، اور آپ جتنے بھی نان عربز آئیں گے، اجنبی جو بھی آئیں گے، اجمی آئیں گے جتنے بھی دنیا سے، اس کو آپ عربی کا کورس کی جو ہے وہ سکھائیں گے، عربی سکھائیں گے۔ تو ان پہ یہ ذمہ داری ڈال دی۔ تو انہوں نے اپنے ذہن سے یہ کورس پہلے بنایا، اور پہلے وہ نوٹس لکھتے تھے، نوٹس لکھ کے سب کی فوٹو کاپیاں کر کے کلاس میں پڑھاتے تھے۔ وہ نوٹس بڑھتے گئے، اور جو اسلامک یونیورسٹی کے جو آفس بیرر تھے، جو ان کے پریسیڈنٹ اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کورس سے تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر عبدالرحیم کو کہا کہ ابھی آپ کی نوٹس کی جو ہے نا آپ کتاب بنائیے۔ تو انہوں نے کتاب بنائی، پھر وہ 3 حصوں میں آ گئی، بک 1، بک 2، بک 3۔ تو یہ کتاب بھی جو ہے تقریباً 40 سال سے وہ پڑھائی جا رہی ہے یونیورسٹی کے اندر، اور وہی کتاب آپ کے سامنے ہے، وہی کتاب میں نے پڑھی، وہی کتاب سسٹر انجم پڑھ رہی ہے اور آپ کو پڑھا بھی رہی ہے۔ تو یہ کتاب کی یہ اہمیت ہے۔ جب یہ کتاب میں نے پڑھی تو مجھے جو ہے نا اب قرآن تھوڑا سمجھ میں آنے لگا، اور جب میں نے تینوں کتاب پوری کر لی اچھی طرح سے، تو مجھے ایسا ہوا کہ اس جیسی کتاب پوری دنیا میں نہیں ہے،
پوری دنیا میں مدینہ کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے دوسری کتابیں، لیکن وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گی جتنا فائدہ آپ کو مدینہ کی کتاب میں سے ملے گا، اور آپ انشاءاللہ اس سے پڑھتے رہیں گے۔ لیکن آپ کو میں ایک خبردار کرتا ہوں، ہوشیار کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ ایسا مت سوچیں گے کہ میں 1 مہینے میں عربی سیکھ جاؤں گی یا میں 6 مہینے میں عربی سیکھ جاؤں گی۔ لوگوں نے 6 مہینے میں بھی عربی سیکھی ہے، لیکن وہ دن رات ان کے اوپر بیٹھے ہیں۔ لیکن میں یہ چیز سب سے تو اس کی توقع نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس گھر کے اندر ذمہ داریاں ہیں، آپ لوگ کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، سسٹر انجم کے اوپر بھی بہت ذمہ داریاں ہیں، ان کے 2 بڑے بڑے بیٹے ہیں، تو گھر کے اندر ہسبینڈ بھی ہے اور بھی ماں باپ بھی ہوتے ہیں، سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور بچے بھی ہیں، اور شاید کچھ ہماری بہنیں باہر کام بھی کرتی ہوگی، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تو یہ میں توقع نہیں رکھ سکتا ہوں کہ بھائی 6 مہینے میں عربی پوری کرو۔ اور انگریزی کی ایک کہاوت ہے، شاید آپ نے سنی بھی ہوگی، روم واز ناٹ بلٹ ان 1 day، روم واز ناٹ بلٹ ان 1 day۔ روم جو اٹلی کا شہر ہے اور ایک دن میں نہیں بنا، ان میں تو بنتے بنتے صدیاں لگ گئیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے عربی سیکھیں گے، لیکن اتنی جلدی سیکھنے کی آپ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیے تو پھر آپ خود بھی کنفیوز ہو جائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیں گے، کہیں گے یہ بڑی مشکل ہے۔ عربی مشکل نہیں ہے، عربی بہت آسان ہے۔ جس طرح سے انجمن آپ کو پڑھائے گی، آپ کہیں گے یہ تو کمال ہے، میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ قرآن کی عربی اتنی آسان ہو سکتی ہے، اور یقیناً آسان ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالرحیم کی کتاب کو فالو کرنا، جو ان کی ویژن ہے، جو ان کے خیالات ہیں، اس کو فالو کریں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم جس طرح سے ہمیں سکھاتے ہیں، ہم اتنا ہی سیکھیں، زیادہ چھلانگ مت لگائیے۔ ہم نے اور اونچا نہیں جانا ہے، جتنی وہ ہمیں درس میں چیز آتی ہے اسی پہ آپ غور کریں، اور اسی پہ غور کر کے اس کو اگر آپ نے اچھی طرح سے سمجھا تو انشاءاللہ جب تیسری کتاب پورے کرنے کو آئیں گے، یا میں تو یہ کہوں گا کہ تیسری کتاب میں جب بیچ میں جب آ جائیں گے تو آپ کو قرآن کی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر عبدالرحیم کی، یہ ہماری کورس کی بک ہے، اور یہی کتاب آپ کو ہماری انجم بہن پڑھائے گی، اور یہی کتاب میں پچھلے 10 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور جتنا میں پڑھاتا ہوں مجھے میری سمجھ اور بھی اچھی ہو جاتی ہے، بڑھتی ہے، اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ، ڈاکٹر عبدالرحیم نے جو ایک خدمت کی ہے قرآن کی اور عربی زبان کی، تو یہ کتابیں جو ہے نا جو انہوں نے لکھی ہے، یا اللہ ان کا عوض ان کے لاکھوں درجے دینا، کروڑوں درجے دینا، اور اس کی خدمت کو آپ قبول کریں گے اور ان کو مقربین میں سے شامل کریں گے۔ اور میں جو ہے یہی کتاب پڑھاتا ہوں، اور میں ان کتابوں کا دیوانہ ہوں، میں عربی کا بھی دیوانہ ہوں اور ان کتابوں کا بھی دیوانہ ہوں۔ تو یہ کتابیں جو ہے جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی کو ہی پکڑ کے بیٹھیں گے، درس تو درس آپ اس کو پکڑیں گے، ایکسرسائز کریں گے، ایکسرسائز ضرور کریں گے اس کی۔ اگر آپ نے نہیں لکھنا نہیں ہے آپ کو، تو پھر وہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ لکھنا بہت ضروری ہے، ہر ایکسرسائز کو لکھنا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس وقت ہو نا تو پورے درس کو بھی ایک کاغذ پہ لکھو، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں آ جائیں۔ تو یہ کتابیں جو ہے آپ کے سامنے ہے، یہ دنیا میں سب سے اول درجے کی کتابیں ہیں، دا بیسٹ بکس ان دا ورلڈ ٹو لرن عربی۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے یہ سب سے زیادہ خوبصورت کتابیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور آپ اس سے فائدہ لیں گے۔ اور یہ کتاب جو اگر لکھیں گے تو آپ کی جو سمجھ ہے آپ کے دل کے اندر اتر کے آ جائے گی، ورنہ اگر وہ نہیں لکھیں گے تو پھر میں ایک گانا بولتا ہوں کلاس کے اندر تو سب لوگ بہت ہنستے ہیں، میں کہتا ہوں یہ گانا آپ کو نہیں گانا ہے، یہ گانا وہ گائے گا جو ہوم ورک نہیں کرتا ہے۔ کیا گانا ہے؟ ہوا میں اڑتا جائے
ہوا میں اڑتا جائے میرا فعل اور میرا فاعل، ہو جی ادھر ادھر لہرائے میرا مضاف اور مضاف الیہ، ہو جی میرا مضاف اور مضاف الیہ، ہو جی مضاف مضاف الیہ۔ آپ کی بہنوں میں سے کچھ نے تو عربی تھوڑی بہت سیکھی ہوگی، فعل فاعل سمجھتے ہیں، مضاف مضاف الیہ سمجھتے ہیں، یہ سارے اوپر سے گزر جائیں گے، ہوا میں اڑیں گے جس طرح سے دوپٹہ اڑتا ہے ہوا میں۔ ہمیں ایکسرسائز کریں گے تو یہ گانا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مذاق کے طور پہ آپ نے بول دیا تو بول دیا، ورنہ اس کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ضرور انشاءاللہ محنت کریں گے۔ اور اب میں آپ کو اور کیا بتاؤں، میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا، لیکن آخری میں نے ایک سوچا تھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، ایک چیز بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے، ہر حالت میں سمجھنا ہے۔ لیکن میں سب سے کہتا ہوں میرا دل بہت دکھتا ہے اندر سے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں ترجمہ قرآن سیکھ رہی ہوں۔ ارے بھائی، قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو قرآن کی زبان سیکھنی چاہیے، کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس، اور قرآن کی زبان سیکھنا آسان ہے۔ اور یہ سسٹر انجم آپ کو وہ پروو کر کے بتائے گی، ثابت کر کے بتائے گی کہ قرآن کی زبان بہت آسان ہے، بڑی پیاری زبان ہے، ایسی زبان دنیا میں نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنی حکمت سے کیوں یہ قرآن کو عربی زبان میں اتارا؟ اور بھی تو دنیا میں زبانیں ہیں، ساری زبانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے معجزے ہیں، لیکن عربی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ عربی زبان بھی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ خوبی جب تک آپ عربی میں پڑھیں گے تب تک نہیں سمجھیں گے، اور جب آپ نے عربی زبان پڑھ لی اور پھر قرآن کہیں گے تو آپ ہاتھ پکڑ کے کہیں گے یا اللہ، میں کتنے دن تک اندھیرے میں تھا یا اندھیرے میں تھی، آج تو اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اپنی رحمت سے روشنی دی ہے، میں اب آپ کا کلام سمجھتی ہوں، سمجھتا ہوں۔ تو آپ کو وہ جو خوشی آئے گی، یقین مانے کہ آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے۔ وہ آنکھوں میں سے جو آنسو ہیں وہ رونے کے نہیں ہوئیں گے، وہ آنکھوں میں سے آنسو خوشی کے ہوں گے، وہ شکر گزاری کے ہوئیں گے۔ اور آپ جب قرآن کو سمجھ کے اپنی نماز ادا کریں گے تو آپ روئیں گے، اور آپ کا رونا خوشی کا رونا ہوگا، شکر گزاری کا رونا ہوگا کہ یا اللہ، اب میں جب قرآن نماز ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو میں آپ سے باتیں کرتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، اور آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتی ہوں۔ تو آپ کی جو ہے نا، میں نے جیسے کہا پہلے، زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا، ایک پلٹا آ جائے گا۔ وہ پلٹا تب آئے گا جب آپ قرآن کی زبان ہم سیکھیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ایک یہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ یہ بہت میری پیاری یہ ہے، یہ ماہر القادری کی ہے، جو پاکستان میں لوگ ہیں، انہوں نے یہ چیز تو بہت سنی ہوگی اور میں نے یہ جب پہلی بار سنی تو مجھے اس نظم نے میرے دل پہ بہت گہرا اثر کیا، اور میں نے کہا کہ یہ ماہر القادری کون ہے جنہوں نے اتنی خوبصورت چیز جو ہمیں دی ہے، اور اس میں جو ہماری کمزوریاں ہیں نا وہ ساری اس نے نظم میں لکھی ہے۔ اس کا عنوان ہے قرآن کی فریاد۔ اچھا، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میرے ایسے کچھ اسباب تھے کہ میں زیادہ پاکستان کو دیکھ نہیں سکا، اتنے حد تک کہ میں لاہور بھی کبھی نہیں گیا تھا، کیونکہ میرے والد کا چھوٹا سا کاروبار تھا تو اسی میں لگا رہا۔ اور پھر کینیڈا آیا میں 1973 میں، اور میں نے کینیڈا بھی نہیں گھمایا، پتہ نہیں کیا ہے کہ میں ایک ہی شہر میں ٹکتا رہتا ہوں۔ صرف میں جارڈن گیا تھا، اور پھر میں جارڈن سے سیریا بھی گیا اور فلسطین بھی گیا، جروسلم بھی گیا، مسجد اقصی میں بھی میرے 4 دن وہاں کے میں نے روزانہ جا کے نماز پڑھی ہے، اور
میں سعودی عربیہ میں بھی گیا ہوں الحمدللہ، اور بیروت بھی گیا. اس کے علاوہ میری ٹریولنگ بہت کم ہوئی ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں کینیڈا بھی پورا گیا نہیں ہوں. لیکن مجھے ڈاکٹر اسرار احمد سے اتنی محبت تھی کہ میں کینیڈا سے 1 سال کے لیے لاہور گیا، اور وہاں پہ جو ان کی قرآن اکیڈمی ہے 36 کے ماڈل ٹاؤن، وہ اس ہاسٹل میں رہا، اور میں نے وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی، اور کچھ ایسے اسباب بنے کہ میں نے وہاں پہ مدینہ کی کتاب بھی پڑھائی ان لوگوں کو. اور تو لاہور میں گیا ہوں، اور میں پھر لاہور میں یہ ساری چیزیں مجھے ملی، تو میں بڑا خوش ہوا. اب چونکہ مجھے تھوڑا بہت موسیقی سے شوق ہے، تو کبھی کبھی میں کوئی طرز بنا لیتا ہوں، تو میں نے اس کی طرز بھی بنائی ہے. آپ نے ضرور سنی ہے یہ جو نظم ہے، اس کا عنوان ہے قرآن کی فریاد. اور دیکھیے اس میں ایک قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان میں، سورۃ الفرقان آیات نمبر شاید 24 ہے، مجھے یاد نہیں ہے. وہ یہ آیت یہ ہے، یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ آیت بھی جب میں نے سنی تو میں چونک گیا. یہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے خطاب کر کے کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو ایک پشے پشت کر دیا، یا میرے اس قرآن کو ایک نشانہ ہے تحقیق بنا دیا. جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی قیمت بغیر کی چیز، نکمی چیز کر دی ہم نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر میں نے کہا یا اللہ، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گا جنہوں نے قرآن کی یہ حالت کی ہے. میں قرآن کو سمجھوں گا اور اپنے دل پہ لگاؤں گا، اور آپ کی جو ہدایت ہے اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ دوں گا. میں یہ میں کروں گا انشاءاللہ. مجھے ان لوگوں میں سے نہیں جانا ہے، ان لوگوں میں سے نہیں ہونا ہے جنہوں نے قرآن کی یہ حالت کی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بھی بہت ایک پیاری چیز ہے. ایک اور یہ نظم پڑھوں اس سے پہلے ایک اور بھی آپ کو بتا دوں. قرآن جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے. سمندر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مچھلیاں تو ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ہیرے موتی ہوتے ہیں. سمندر کے اندر ہیرے اور موتی ہوتے ہیں. تو قرآن کے اندر ہیرے اور موتی بھرے ہوئے ہیں، ان کو نکال کے ہمیں سمجھنا ہے. قسم قسم کے موتی ہیں، قسم قسم کی ہدایت ہے. تو یہ ایک موتی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس آیت نے بھی میرے دل پہ بہت گہرا اثر کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ قرآن کو جبل کے اوپر اتارتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس قرآن کو جبل کے اوپر اتارتا تو کیا ہوتا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لرأیت اے رسول، تم دیکھ کے وہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ کے ڈر سے اور خوف سے. لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. وہ قرآن کی اہمیت سے جبل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، وہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے مرتبے سے. اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. میں اس قسم کی مثال انسانوں کو دیتا ہوں تو لعلہم یتفکرون، کہ وہ اس کے اوپر غور کریں گے. آئی ہوپ میں نے کوئی مسٹیک نہ کی ہو. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون، کہ وہ ہوپ فلی اس کے اوپر غور کریں گے. اب میں یہ آپ کو پڑھا کے سناتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ سنیں گے. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا میں انشاءاللہ.
تو سنیے میری بہنیں، طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں، یہ قرآن کی فریاد ہے. طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. یہ قرآن کی فریاد ہے. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر اور ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر تر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. یہ ماہر القادری کی بنائی ہوئی نظم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہزار گنا لاکھوں گنا اس کا عوض دے اسے، اور جنت الفردوس میں اس کو جگہ دے. سسٹر انجو میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا، سسٹر انجو میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ نے ٹائم نہیں لیا، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت ہی مطلب کیا میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. اور یہ سن کے تو مجھے سر نے ہمیں بھی نہیں اتنی سنائی ہوئی اس طرح سے جو آپ لوگ لکی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس خوبصورت نظم کو وہ بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ اثر ہے نا. تو آپ لوگ بہت لکی ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی آپ کے ساتھ اچھی باتیں کی ہیں. تو الحمدللہ جزاک اللہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر کی طبیعت بھی اتنی ٹھیک نہیں تھی، آپ فیل کر رہے ہوں گے، ان کا گلا بھی خراب ہے اور وہ بہت کام ہوتا ہے ان کے لیے، تو تھک جاتے ہیں وہ نا. تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے سر. بس میرے پاس کوئی ورڈز نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. اور میری تمام بہنیں آپ کے لیے دعائیں، آپ پڑھ رہے ہوں گے ان کی چیٹنگ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی لمبی عمر دے کہ آپ اور زیادہ ہمیں سکھا سکیں اور آپ سے ہم جو خزانے آپ کے اندر ہیں وہ ہم پا سکیں اور آگے بڑھا سکیں. سر آپ نے شروع میں میرے بارے میں جو کہا سر وہ کچھ زیادہ کہہ گئے آپ. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو آپ کی ایک چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ہوں، بس آپ سے سیکھ رہی ہوں. جو آپ بتاتے ہیں اسی طرح آگے پیش کرتی ہوں تاکہ جس طرح آپ نے مجھے فائدہ دیا اور آگے دوں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ہم سب پہ حق ہے. اور
اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے ہم کے، اس کو ہم آگے بس بتا رہے ہیں، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اب کافی آپ کا ٹائم لے لیا، اگر کوئی سسٹر کرنا چاہیں کوئی چھوٹا موٹا سوال، کوئی ضروری، ویسے تو سر نے ہر اینگل سے ایکسپلین کر دیا، بکس کو بھی، اپنی بھی ڈیٹیل، کئی چیزیں تو میں بھی نہیں جانتی تھی جو سر نے آج بیان کی ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو بتا دیں، تو میں انشاءاللہ ہینڈ ریز کریں، اس پہ پیل ٹاک بھی آپ کر سکتے ہیں سوال، یا لکھ کے کر دیں تو میں سر کو پوچھ لیتی ہوں، لکھ کے مجھے کریں تو میں پھر انشاءاللہ ان کو بتا دیتی ہوں اگر کوئی سوال ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ ساری باتیں سر نے کور کر لی نا۔ کوئی سوال تو نہیں آپ میں سے کسی کا؟ ٹھیک ہے۔ ایک سسٹر سر پوچھ رہی تھی شروع میں، اوپر چلا گیا ان کا سوال کہ وہ شاید مدینہ منورہ میں رہتی ہیں یا جا رہی ہیں، تو ان کا سوال تھا کہ وہ ان سے کیسے مل سکتی ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم سے۔ تو جہاں تک میرا نالج ہے کہ ادھر تو بہت لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پہ اچھا وہ رہتی ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ، ہمارا سسٹر ہے وہ وہاں پہ رہتی ہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو وہ بہرحال میں پوچھ کے بتا دوں گی۔ لیکن اس وقت اگر آپ کا اس سے عربی سے ریلیٹڈ یا کوئی اور بات ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز میرے حساب سے سب کور ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ملیں گے اور شروع کریں گے اس سفر کو۔ میں آپ لوگوں کو ای میل کروں گی کلاس کے بارے میں، اور اس میں آپ لوگ ای میل کو چیک کیجیے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ساری ای میلز آئی ہیں، ماشاءاللہ رجسٹریشن ہوئی ہیں، لیکن میں سب کو فردن بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ سر آپ سے ایک سوال، آپ تھوڑا اگر اس کو ایکسپلین کر دیں، کیونکہ سسٹرز اکثر مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اس کورس کی ڈیوریشن کیا ہے، تو میں تو ان کو یہی جواب دیتی ہوں، اکثر لوگ مجھ سے جب پوچھتے ہیں تو میں انہیں یہ جواب دیتی ہوں کہ حدیث کے ریفرنس سے کہ علم حاصل کرو ماہد سے لے کے لاحد تک۔ تو لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں، ایک دن کلاس ہوگی، ہم تو آپ کے پاس 3 گھنٹے کی کلاس پڑھتے ہیں، یہاں پہ چھوٹی ہوگی کلاس جس میں میں ان سے پریکٹس بھی کرواؤں گی، ان کے گروپ ہوں گے جس میں یہ لوگ وہ ساری ایکسرسائزز مائک پہ آ کے پریکٹس کریں گے۔ تو اس حساب سے کچھ آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ یہ ان کو کیا، اس بات کا میں کیا جواب دوں کہ کتنی دیر کی کلاس ہوگی، اور مطلب یہ کورس کتنی دیر کا ہے؟ تو اکثر لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو پلیز اگر آپ مائک پہ آئیں اور اس کا جواب دے سکیں تو آ جائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بہنیں، یہ سسٹر انجم نے جو سوال کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے، سب کے دلوں میں یہ ہوتا ہے۔ اب اس کا کوئی فکس ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ ہمارا کورس جو ٹورانٹو میں ہم چلاتے ہیں وہ تقریباً 2 سال ہے، لیکن آپ کو پتا ہے نا ٹورانٹو کی لائف بہت بزی ہوتی ہے، ہمارے یہاں کوئی گھر میں کام کرنے والے نہیں ہوتے، ہر کام ہمیں کرنا پڑتا ہے، گھر کا جھاڑو بھی ہم دیتے ہیں، واش روم کو بھی ہم ہی صاف کرتے ہیں، کھانا بھی ہم ہی پکاتے ہیں، برتن بھی ہم ہی دھوتے ہیں۔ تو ہماری کینیڈا کی زندگی تو بہت کٹھن زندگی ہے، اس کے باوجود بھی یہ کورس جو ہے نا ہفتے میں 1 دن 2 سال تک چلتا ہے۔ لیکن میرے پاس ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں جنہوں نے یہ کورس 6 مہینے میں بھی کیا ہے، 8 مہینے میں بھی کیا ہے، 1 سال میں بھی کیا ہے، لیکن اگر آدمی ذرا زیادہ محنت کرے تو 1.5 سال کے اندر یہ کورس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں ہے نا کنسسٹنسی ہونی چاہیے، آپ کو اس کے اوپر پریکٹس آپ کی جو ہے پڑھائی کی وہ مسلسل ہونی چاہیے، اور ایکسرسائز لکھنا یہ تو سب سے زیادہ اہم ہے، ورنہ پھر وہ ہوا میں اڑتا جائے میرا فیل فائل آ جائے گا۔ تو یہ ایک ہے۔ دیکھیے یہ کورس انٹرنیٹ پہ بھی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا سکتے ہیں lqtoronto.com۔ تو انجم بہن آپ کو جو پڑھائے گی وہ آپ سمجھیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اور مزید سمجھنا ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت سے اسٹوڈنٹس کلاس میں میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے آپ کو انٹرنیٹ پہ دیکھا، پھر وہی لیسن جو ہے ہم اب آپ سے پڑھتے ہیں کلاس کے اندر روبرو، تو کوئی بھی جو ہے وہ کوئی مشکل ہوتی ہے تو دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ سسٹر انجم کو سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ کے سوال صرف مدینہ کی کتاب کے ہونے چاہیے، کیونکہ اسی کو ہمیں پہلے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو آپ میرے خیال میں ان کی فکر مت کریں،
جب تک انجم بہن آپ کو پڑھاتی ہے آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ نے خود بخود بھی محنت کرنا سیکھا تو DVD موجود ہیں، وہی مدینہ کتاب کی DVD ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں اور ہمیں دنیا بھر سے لیٹر آتے ہیں. ایک بہن ہے سنگاپور میں، ماشاءاللہ وہ 75 ایئرس کی ہے، وہ سنگاپور میں وہ کورس کر رہی ہے اور بک 3 میں پہنچ چکی ہے. تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ 1 سال میں بھی کر سکتے ہیں. تو انجم بہن کے علاوہ آپ پھر DVD سے کریں گے اور جو سوال ہوگا آپ انجم بہن سے پوچھیں گے. لیکن اگر انجم بہن آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھاتی ہے تو میرے خیال کے اندر انشاءاللہ 2 سال کے اندر یہ آپ انشاءاللہ کورس پورا ہو جائے گا. لیکن میری بات کو 2 سال پکڑ کے نہیں بیٹھیے گا، آپ جلدی بھی کر سکتے ہیں، یا اگر اس میں تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے. اچھا ایک بات بتا دوں سنجم، ابھی مجھے خیال آیا بیٹھے یہ جو میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بردرز اینڈ سسٹرز، بھائیوں اور بہنوں، آپ تکلیف لے کے آتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے. جتنا وقت عربی کا کلاس میں دیتے ہیں، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت میں شامل کرے گا. یہ میرے دل کی گواہی ہے کہ آپ جب عربی سیکھیں گے اور جتنا وقت سسٹر انجم کے پاس سیکھیں گے، یا اس کے علاوہ آپ ہوم ورک کریں گے اور یا ایل کیو ٹراؤٹ پہ جا کے دیکھیں گے، وہ سارے کا سارا وقت آپ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ شامل کریں گے. آپ کے ہوم ورک کا وقت بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کرے گا. کیوں؟ آپ مجھے پوچھئے کیوں بھائی ایسا کیسا؟ اس لیے کہ میں عربی صرف قرآن کی محبت کے لیے سیکھتا ہوں، عربی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے سیکھتا ہوں. مجھے قرآن اللہ تعالیٰ کے ان الفاظوں میں سمجھنا ہے جن الفاظوں سے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کے پر اتارے. تو یہ اگر میری محبت ہے قرآن سے، میرے پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے، تو پھر یہ محبت جو ہے جتنا بھی میں ٹائم دوں گا اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں قبول کرے گا. اور آپ کو خوشی جو ہوگی وہ تو ایک ایکسٹرا ہمارا انعام ہے، اللہ تعالیٰ جو خوشیاں ہمیں دیں گے. تو آپ جو ہے نا دل کو مضبوط کر کے آپ عربی سیکھیں. اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو گھبرائیے گا نہیں. آج نہیں سمجھ میں آئے گی تو کل ضرور آئے گی. جب دوسرے کانسیپٹ آئیں گے عربی زبان کے، یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں اور میں کلاس میں بھی کہا ہوں کہ پہلے دن مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور اوپر سے اڑ گئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے دن کچھ مجھے سمجھ میں آیا، تیسرے دن اور زیادہ سمجھ میں آیا، چوتھے دن تو اور بھی سمجھ میں آ گیا، اور 5ویں دن کیا ہوا؟ 5ویں دن میں نے اپنے آپ سے کہا یہ تو میں بچپن سے جانتا تھا، کیونکہ وہ ساری سمجھ آ جائے گی آپ کے اندر. تو آپ اس کی فکر مت کریں گے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہیں، DVD پہ آپ اسٹڈی کریں، انجم بہن سے اسٹڈی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا. اور میری دعائیں ہیں آپ سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اور یہ علم کی جو ہے نا بخشش آپ کو دے، تاکہ ہم قرآن پڑھیں اور سمجھیں ڈائریکٹلی، اور نماز اور ہماری عبادت میں خوشی اور خضوع پیدا ہو جائے انشاءاللہ. میں انجم بہن سے آپ کے بارے میں پوچھتا رہوں گا انشاءاللہ. انجم بہن صحیح ہے؟ اتنا ٹھیک ہے؟ انجم بہن اور کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا میں وہ مدینہ کی بہن کے لیے بول دوں، وہ جو مدینہ کی بہن جو ہے آپ کو وہ کہا ہے، تو سسٹر انجم میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کے فون نمبر دوں گا، تو آپ وہ بہن کو فون نمبر پہنچائیں گے تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب ہر بار ادھر جاتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ بہن وہاں پہ بھی جا کے ان سے ملاقات کر سکتی ہے انشاءاللہ. انجم بہن جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ سر آپ کی بات سن لی میں نے، وہ آپ بول رہے تھے نا میں اس لیے نہیں بات کر رہی تھی.
تو انشاءاللہ تعالیٰ جزاک اللہ سر، انشاءاللہ آپ مجھے دے دیجیے گا نمبر، پھر وہ جو سسٹر پوچھ رہی تھی ان کو میں انشاءاللہ دے دوں گی اور وہ ان سے بات کر سکیں گی ڈاکٹر عبدالرحیم سے، تو بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی ان کی۔ اور میرا خیال ہے سر کافی ہو گیا، اب آپ آرام کریں، اور آپ نے میرے لیے ٹائم ہم سب کے لیے نکالا، یہ میری ریکویسٹ پہ۔ سر تھوڑے سے ذرا بہت سوشل نہیں ہے، سوشل ہیں پڑھانے میں، ملنے میں، لوگ آتے ہیں ہم سے سب سے ملتے ہیں، جتنے اسٹوڈنٹ ہمارے آئے، سسٹر رخسانہ آئی، سسٹر فرا آئی، سب سے، لیکن تھوڑا بزی ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور ایک کام نہیں بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بکس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ان کی بک شاپ جو نان پروفٹ ہے، ایک کوئی دنیا میں کہیں اتنی سستی بکس نہیں ملتی، مطلب کوئی پروفٹ نہیں ہے اس میں نا، جو میں آپ کو سینڈ کرتی ہوتی ہوں۔ تو الحمدللہ کوئی ایسی سائن نہیں ہے جہاں سے یہ مطلب نہیں خدمت کرے دین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کے کام میں بزی ہیں، اور الحمدللہ میرے بچوں کو بہت دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ میرے بچے بھی ان کے بک سٹور پہ جاتے ہیں نا، وہاں پہ تھوڑا کر لیتے ہیں ہیلپ، تو الحمدللہ وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ان کی دعاؤں سے یہ سب ہم چل رہے ہیں۔ تو سر بہت بہت جزاک اللہ خیر، اور تمام سسٹرز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو جزاک اللہ بول رہی ہیں، ان کی چیٹنگ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی سوال رہ گیا ہم انشاءاللہ، سر نے وعدہ کر لیا ہے، اب آپ لوگ گواہ رہیے گا، سر نے پرومس کیا ہے کہ وہ پھر آئیں گے، اور انشاءاللہ جب تھوڑا کورس چل پڑے گا تو ہم ان کو بلائیں گے۔ اور نماز کے بارے میں سر نے ہمیں بہت اچھا کروایا تھا، پوری نماز کا انہوں نے ایک ایک لفظ کا وہ کیا تھا انالیسس، اور اس کو ایک ڈفرنٹ انداز میں بتایا تھا کہ اتنا اس کو پڑھ کے خوشبو آتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا، بس آپ ان کے لیے بہت دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو صحت، تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے، تاکہ ہم ان سے سیکھتے ہی رہیں نا۔ تو سر ساری سسٹرز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور وہ دے، اور انشاءاللہ سر کی دعائیں بہت وہ ہیں، میرے بچوں میں تو مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ وہ اتنی ان کو فکر ہوتی ہے، فکر سے ہو جاتے ہیں کہ وہی ہمیں جانا ہے، میرا کام نہیں کرتے، لیکن جب وہاں جانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں فکر پڑی ہوتی ہے کہ ہم نے سر کے پاس جانا ہے، سر کبھی چھٹی کرنی پڑے کسی ہوم ورک کے چکر میں تو بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سر جزاک اللہ خیرن، آپ کوئی آخری الفاظ کہنا چاہیں تو پلیز آ جائیں 2 منٹ 1 منٹ کے لیے، اور سب سسٹرز کو دعائیں دے دیں، اور پھر انشاءاللہ آپ آرام کریں۔ آپ آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ آخری الفاظ کہنا چاہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بہنیں، میری آپ کے لیے دعائیں ہیں دل کی گہرائی سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نواز دے، یہ عربی زبان کے علم سے نواز دے، تاکہ اس علم سے ذریعے ہم قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت سے یہ بخششیں ہمیں عطا کریں، ہم پہ، ہمارے بچوں پہ بھی۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے اندر خوشیوں سے بھرپور آپ کو نواز دے، آپ کی جوڑیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ڈال دے۔ ہم شاید پیسے والے نہ بنے، ہم ملینئر نہ بنے، لیکن سب سے دنیا میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دل کی خوشی ہے، دل کا سکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، مجھے بھی دے، سسٹر انجم اور اس کے بچوں کو بھی دے، ان کی فیملی کو بھی دے، اور آپ سب کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو دے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی خوشیاں اس دنیا میں دے، اور آپ کو صحت دے، ایمان دے، ایمان کی قوت دے آپ کو، آپ کے بچوں کو، اور آپ کے لیے ہمیشہ عربی سیکھنے کے لیے آسانی پیدا کر دے انشاءاللہ۔ یہ میری دعا ہے، اور میں آپ کو یاد کرتا رہوں گا، اور جب موقع ملے گا سسٹر انجم آپ کو بتائے گی، میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔